پھر دلچسپ بات یہ، ان رضا خانیوں نے جب ایک دوسرے کو رگڑنا ہوتا ہے تو یہ ساجد خان کا نام لیتے کہ ساجد خان نے ہمارے مسلک کا بیڑا غرق کر دیا، ساجد خان نے ہمیں ذلیل کر کے رکھ دیا۔ یہ جب اپنے دوسرے مولوی کو ذلیل کرتے ہیں یا دوسرے مولوی کو شرم دلاتے ہیں تو ساجد خان کا حوالہ دیتے ہیں۔ اس مثلا چند مثالیں دیکھیں۔ سب سے پہلے میں یہ مشاہد حسین کا حوالہ آپ کے سامنے پیش کروں، ذرا سنیے۔ مجلس تشکر کے اندر جو گیا، اس میں جب اس کو لایا جا رہا تھا اور جو تصویریں اپلوڈ ہوئی اس پر ساجد دیوبندی نے اس کو اپلوڈ کر کے اس پہ کیا کمنٹ کیے ذرا وہ دیکھیں۔ کہتا ہے ہم محترم مفتی منیب الرحمان صاحب کو 100 سال بعد الحمدللہ حسام الحرمین کو آگ لگانے اور اہل سنت والجماعت دیوبندیوں سے ملنے والا، سلام کرنے والا، ان کا اکرام احترام تعظیم کرنے والا سب کافر ہیں، جیسے اعلیٰ حضرت خان صاحب بریلوی کے انتشاری اختراقی فتووں کو جس نے انگریز کی ایما پر ہندوستان میں اہل سنت کو تقسیم کیا وہ جوتے کی نوک پر رکھنے پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ساجد دیوبندی کیا کہہ رہا ہے کہ مفتی منیب الرحمان نے جو سیدی اعلیٰ حضرت کے فتاوا کو آگ لگائی ہے، ان کو جو معاذ اللہ جوتے کی نوک پہ رکھا ہے، وہ کیا فتاوا تھے کہ جو دیوبندیوں کی تعظیم کرے گا، ان کا اکرام کرے گا، ان کے ساتھ اٹھے گا بیٹھے گا اور اس کے اوپر سخت فتاوا لگائے ہیں۔ ان تمام فتاوا کو مفتی منیب الرحمان نے اس یوم تشکر والی محفل میں آ کر جو معاذ اللہ آگ لگائی ہے، جو اس نے معاذ اللہ جوتے کی نوک پر رکھا ہے، ہم دیوبندی جو ہیں مفتی منیب الرحمان کو اس بات پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ تو بھائی جب فتاوا کو آگ لگانے کی بات ہو رہی ہے، ان فتاوا کو جوتے کی نوک پر رکھنے کی بات ہو رہی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور یہ جگ ہسائی کا موقع کون دے رہا ہے؟ کیا مشاہد شاہ نے یہ جگ ہسائی کا موقع دیا؟ نہیں، یہ منیب الرحمان کے اعمال ہیں، یہ منیب الرحمان کے افعال ہیں جس کی وجہ سے اہل سنت کی جگ ہسائی ہو رہی ہے، دیوبندی پبتیاں کس رہے ہیں، اعلیٰ حضرت کے فتاوا کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، حسام الحرمین کو معاذ اللہ گالیاں دی جا رہی ہیں، اس کو معاذ اللہ جوتے کی نوک پر رکھنے کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ یہ کس کی وجہ سے رسوائی کا دن ہمیں دیکھنا پڑا؟ یہ منیب الرحمان اور اس کے جو ارد گرد کے ہم نوالا ہم پیالہ لوگ ہیں ان کی وجہ سے یہ ہمیں رسوائی کا دن دیکھنا پڑا کہ دیوبندی ہم پر پھپتیاں کس رہے ہیں۔ اب دیکھیں، میری اتنی حیثیت ہے کہ میری ایک پوسٹ سے پوری آپ کی بریلی مسلک پر جگہ سائی ہو رہی ہے، میری ایک پوسٹ سے آپ کا پورا مسلک بریلیت یہ رسوا ہو رہا ہے، اتنی میری حیثیت ہے۔ ایک پوسٹ زیادہ چیزیں نہیں، جب ایک پوسٹ کرنے پر میری اتنی حیثیت ہے کہ آپ کا پورا مسلک ذلیل ہو رہا ہے تو مناظرے میں میری حیثیت کیوں نہیں؟ اس طرح محمود راشد رضوی کو دیکھو، راشد رضوی نے بھی جب آپ کو ذلیل کرنا تھا، آپ کو شرم حیا دلانی تھی تو ساجد خان وہاں حجت ہے، ساجد خان کی وہاں حیثیت ہے، لیکن مناظرے کے لیے ساجد خان کی حیثیت نہیں ہے۔ ملاحظہ کے فتاوا تاج الشریعہ کے اندر ڈاکٹر اقبال کی فکر کے حوالے سے فتوا موجود ہے۔ دیوبندی بھی اس فتوے کو بیان کر رہے ہیں اور باقاعدہ اسی فتوا کو ایک دیوبندی نے پڑھا اور پڑھ کے اس حوالے سے بات کی ہے۔ میں وہ کلپ ساتھ چلا دوں گا تاکہ وہ جو دیوبندی کا پڑھا ہوا ہے وہ سامنے آ جائے، اور فتاوا تاج الشریعہ کے اندر جو لکھا ہوا ہے وہ دیوبندی کی زبانی میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ یہ فتاوا تاج الشریعہ 10 ڈبے میں چھپی، اس کی جلد نمبر 2 ہے، یعنی رول نمبر 2 اور پیج نمبر 498 498 صفحہ نمبر ہے۔ اس پر لکھا ہوا ہے ڈاکٹر اقبال کے چند اشعار اصول۔ سوال ہوا کیا فرماتے تھے میدین و مفتیان شرح مدنی مسئلہ ذیل میں کہ کیا ڈاکٹر اقبال شاعر پر کفر کا فتویٰ ہے؟ اس طرح تیسرا حوالہ دیکھیں، سمر عباس کا ہے، بھرے مجمع کے اندر حنیف قریشی کو ذلیل کرنے کے لیے میری کتاب کا حوالہ دیتا ہے۔ جب اپنے مولوی کو ذلیل کرنا ہو تو اس وقت میری حیثیت ہے، بھرے مجمع میں میرا نام بھی لیا جاتا ہے، لیکن جب مناظرے کی بات آتی ہے تو تم سب پر قہر فالج لگ جاتے ہیں، سب کو لقوہ لگ جاتا ہے کہ نہیں تیری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ سنیں ذرا۔ الحاج ویس رضا قادری صاحب سے تو بک کرنے کی لوگوں کو کس نے اجازت دے دی ہے؟ میں بڑے نہایت دکھ سے کہہ رہا ہوں اس شخص کے بارے میں جس نے پنڈی میں بیٹھ کر بڑی منافقانہ اور عیارانہ بازاری زبان استعمال کرتے ہوئے اور یاد رکھیں یہاں پر میں ایک اشارہ دے دیتا ہوں، ایک دیوبندی مولوی ہے ساجد دیوبندی، میں زیادہ کھل کے بات نہیں کرتا، اس نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ اس کی ولادت کیسے ہوئی ہے، انواع پڑھ کے سنا اس نے کیسے لکھا ہے۔ اپنی اوقات میں رہو، مجھے کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ بتایا کرو، اور یاد رکھیں یہاں پر میں ایک اشارہ دے دیتا ہوں، ایک دیوبندی مولوی ہے ساجد دیوبندی، میں زیادہ کھل کے بات نہیں کرتا، اس نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ اس کی ولادت کیسے ہوئی ہے، انواع پڑھ کے سنا اس نے کیسے لکھا ہے۔ اپنی اوقات میں رہو، مجھے کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ بتایا کرو، اور یاد رکھیں یہاں پر میں ایک اشارہ دے دیتا ہوں، ایک دیوبندی مولوی ہے ساجد دیوبندی، میں زیادہ کھل کے بات نہیں کرتا، اس نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ اس کی ولادت کیسے ہوئی ہے، انواع پڑھ کے سنا اس نے کیسے لکھا ہے۔ اپنی اوقات میں رہو، مجھے کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ بتایا کرو، اس طرح یہ کراچی کے ہمارے عباس قادری ہیں، اس سے جب مظفر حسین کو ذلیل کرنا تھا تو اس کو کون یاد آیا؟ ساجد خان۔ سنیے ذرا۔ دیوبندیوں کا جو فاضل ہے
ساجد دیوبندی، اس نے اعلیٰ حضرت کو کتنی مغلظات بکی ہیں، حسام الحرمین کو کس قدر اس نے معاذ اللہ جو ہے وہ مغلظات اور غلیظ ناموں سے اس نے حسام الحرمین کتاب جو سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، اس کو کس قدر اس نے غلیظ الفاظوں سے یاد کیا ہے۔ تو یہ بھی ان کا جھوٹ ہے کہ اسی طرح دیکھیں، آپ کو عجیب بات بتاؤں، ان رضا خانیوں نے ایک واٹس ایپ گروپ بنایا۔ اب اس واٹس ایپ گروپ میں انہوں نے، اس کا اسکرین شاٹ آپ کے سامنے آ رہا ہوگا، اس میں بڑے بڑے اپنے رضا خانیوں کو ایڈ کیا۔ یہ کون کون رضا خانی ہے؟ مناظر اسلام، محقق الازہر، پاسبان مسلک رضا، مصنف کتب کثیرہ، فاتح مذاہب باطلہ، علامہ مولانا مفتی طارق انور مصباحی صاحب، اور محقق اہل سنت فاضل اجل عالم اکمل مولانا عاطف سیالوی صاحب، اور استاد العلماء مولانا مفتی شعیب منیر، اور استاد فاضل وغیرہ وغیرہ، مفتی فضل رسولی، بڑے بڑے القابات، نوید سبحانی اور اسلم بندیالوی، اور مفتی دعوت اسلامی انس رضا قادری، افضل امجدی وغیرہ وغیرہ۔ کائے کے لیے ایڈ کیا ہوا ہے؟ ایڈ اس لیے کیا ہوا ہے کہ تمام علماء کرام کو سلام، اور گروپ ہاضہ میں دل کی عطا سے خوش آمدید۔ اس ہفتے رشید احمد گنگوئی کی وقوع قسط پر بات جاری ہے۔ آپ میں سے اس موضوع پر مواد عطا کرے، کوئی مواد عطا کرے تو یہ ہمارے لیے سعادت ہوگی۔ ہمارے ساتھی بتاتے ہیں کہ واٹس ایپ گروپوں میں صبح سے لے کر شام تک آپ ہی کا ذکر، آپ ہی کو گالیاں، تمہارے دماغوں پر میں چھایا ہوں، تمہارے دماغوں پر۔ اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ ان کا ایک مناظرہ ہوا اس بریلیوں کا آپس میں، رضا خانیوں کا۔ اس مناظرے میں سید اسد کا ایک شاگرد دوسرے والے کوئی لنگور سا ہے، بات کرنے کا طریقہ بھی اس توتلے کو نہیں آتا، اس کی کیفیت سے اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی نفسیاتی مریض ہے۔ وہ دیکھنے والے بھی ہنس رہے ہیں، جو ہے نا، خود ان کے مناظرین اس پر ہنس رہے ہیں ان کی کیفیت دیکھ کر۔ اسے کہتے ہیں کہ تو یہ اصول ہمیں کاغذ پر لکھ کر دے۔ وہ کہتے ہیں میں لکھ کر نہیں دیتا، کیوں؟ میں اگر لکھ کر دوں گا تو ساجد خان اس کو ہمارے خلاف استعمال کرے گا۔ حالانکہ الو کے پٹھے کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ تو اگر لکھ کر نہ بھی دے تو ریکارڈ تو ہو رہا ہے، وہ ریکارڈ کو استعمال کر سکتے۔ سنیے ذرا۔ جب اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں تو یہ نظیر بنتی ہے۔ میری بات سن لیں، آپ سن لیں۔ جب ہمارا بعض مذہبوں کے ساتھ، میری پوری بات سن لیں، میری پوری بات سن لیں، جب ہمارا بعض مذہبوں کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے نا، تو اگر ہم آپ کو لکھ کر دے دیں کہ ان کی بات دلیل نہیں ہے تو وہ دلیل مانتے ہیں، ہم ان کو بزرگ پیش کرتے ہیں۔ اگر ہم آپ کو لکھ کر دیتے ہیں تو کل وہ ہمارے خلاف پیش کریں گے۔ دیکھیں نا، بتا دیا آخری بات میں کرتا ہوں۔ دیکھیں میں ادھر بھی کہا ہاں، تفضیل الرسل کا مسئلہ ہے قرآن حدیث میں۔ اوپر والی لائن کے مخالف ہی نہیں ہے، قرآن حدیث کی معنی کے تعین کیے بغیر تو پھر اوپر کیا لکھا ہے تو اس کی تشریح میں کی بات آ گئی نا۔